Establishing international brand. Why it is important to establish an international brand? Because when you are able to establish an international brand, you in fact get a premium price on the product, and you're also able to develop brand loyalty. So جو لوگ ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں آپ کے برانڈ کے ساتھ کہ جب بھی ہم نے یہ پروڈکٹ لینی ہے تو اس برانڈ کی لینی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے گاڑی لینی ہے تو میں نے ہونڈا لینی ہے, اگر میں نے الیکٹرانکس لینی ہے تو میں نے سونی لینا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. اور آپ دیکھیں کہ جو برانڈ ہوتا ہے, برانڈ کے ساتھ ایک اسپیسیفک امیج آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جب کوئی بھی اس برانڈ کا نام لیتا ہے. برانڈ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کسی مخصوص نام سے, کسی مخصوص الفابیٹ سے, کسی مخصوص نشان سے, یا ایون کلرنگ سے بھی. تو جتنے مشہور برانڈز ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی قیمتیں عمومی طور پہ اسی طرح کی دوسری پروڈکٹ سے زیادہ ہوتی, اور لوگ برانڈ کے ساتھ اتنا فیملیئر ہو جاتے ہیں کہ پروڈکٹ کو بھول جاتے ہیں, برانڈ کا نام یاد رہتا ہے. جب بھی وہ ریکوائر کرتے ہیں تو اس برانڈ کو ریکوائر کرتے ہیں. تو پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے برانڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں, اور پھر پروڈکٹ ایکسپورٹنگ کی بجائے برانڈ ایکسپورٹنگ کی طرف کا سفر کریں. اس سے ویلیو ایڈیشن ہوتی اور انہی اشیاء کی ہمیں بہت بہتر قیمت ملتی ہے بیرونی مارکیٹ میں, اور ایک اسٹیبلشڈ مارکیٹ شیئر ڈیولپ ہو جاتا ہے فار اے لانگ ٹرم. اب کیسے کیا جائے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس ملک میں جس میں آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے سب سے پہلے اس کے کلچر کو سمجھا جائے. جب ہم کلچر کو سمجھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا اس کلچر میں کون سا ڈریس ہے جو کہ لوگ پہنتے ہیں, لوگوں کے ٹیسٹ برڈز کیا ہیں, لوگوں کی ہیبٹس کیا ہیں, اور خاص طور پہ وہ ہیبٹس جو کہ آپ کی پروڈکٹ سے متعلقہ ہیں, اور اس ملک کا ڈومینیٹنگ ریلیجن کون سا ہے. یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے, کیونکہ عام طور پہ جو کسٹمز ہیں, جو روایات ہیں, جو کلچر ہے, یہ فلو کرتا ہے ریلیجن سے, اور ریلیجن جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے آپ کے بہت سے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی, اور پھر پریکٹس آن دا ریلیجن ایز ویل. مثلا مغرب کے بہت سے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجن تو کرسچینٹی ہے, لیکن کیا لوگ پریکٹسنگ کرسچن ہیں؟ تو بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے. تو جب ہم یہ بنیادی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ ہمیں مدد دیتا ہے کہ ہم نے اپنے برانڈ کیسے اسٹیبلش کرنے ہیں. جیسے ڈریس کی بات ہو رہی, تو اگر آپ کوئی ڈریس میں اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے تو جس ملک کا جو ڈریس ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا. اگر یہ سعودی عرب آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ڈریس, تو ان کے ڈریسز جو وہ پہنتے ہیں ان کو برانڈ کریں گے, اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی پروڈکٹ, اپنا جو ڈریس جو پاکستان پہنا جاتا ہے اس کو برانڈ کر کے اور اگر ہم مارکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو مقیم ہیں انڈینز اور پاکستانی وہ اس ڈریس کو خریدیں, لیکن اس کی اسٹیبلشمنٹ ویسے نہیں ہوگی جیسے آپ ان کی جو میجورٹی ہے ان کے ڈریس کو برانڈ کریں گے. ابھی ریسنٹ وزٹ میں نے دیکھا کہ سعودی عرب میں جو مشہور برانڈ ہیں انٹرنیشنلی, انہوں نے اپنے برانڈز کے تحت جو سعودی ڈریسز ہیں ان کو برانڈ کیا ہوا ہے, اور اس کی بڑی سکسیسفلی اور پریمیم پرائز کے اوپر سیلنگ کر رہے ہیں سعودی مارکیٹ کے لیے.
آپ اس کو دوسری طرف سے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی برانڈ پاکستان آنا چاہ رہا ہے یورپ سے اور یورپین ڈریسز، یورپین فیمیل ڈریسز کے ذریعے اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی یہی مشکل درپیش ہوگی، کیونکہ یہ وہ ڈریسز ہیں جو کہ پاکستانی خواتین نہیں پہنتی. اسی طرح جو ٹیسٹ ہے اور فیسٹیولز ہیں وہ ایک بڑا اہم پیمانہ ہے، وہ ایک بہت اہم اوکیزن ہے اپنے برانڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ٹیسٹ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فوڈ جو ہے، فار ایگزامپل فوڈ سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں تو لوگ کیسا فوڈ پسند کرتے ہیں، اسپائس کے حوالے سے، فار ایگزامپل شوگر کانٹینٹس کے حوالے سے، فار ایگزامپل جیسے اس ریجن کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ میٹھا، اگر پروڈکٹ از سویٹ، اور اگر سویٹ نہیں ہے تو اسپائسی اور سالٹی جو انٹیک ہے وہ ان کے نسبتاً زیادہ ہے. تو یہ اور جو لوکل جو ڈشز ہیں اس کی یہ پریفر کرتے ہیں، تو اس کو انکلکیٹ کرنا پڑے گا اپنی ایکسپورٹ برانڈ اسٹیبلشمنٹ اسٹریٹجی کے اندر. اسی سے ریلیٹڈ اس ملک کی ہسٹری کو جاننا، اس جس پروڈکٹ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں اس پروڈکٹ کی ہسٹری، یعنی کہ وہ پروڈکٹ یا اس کی آلٹرنیٹ پروڈکٹ کب سے بک رہی ہیں، پہلے کیا شیپ تھی، اب کیا شیپ ہے، اس کو جاننا. اور انتہائی ضروری اس ملک میں بولی جانے والی زبان کو جاننا انتہائی ضروری ہے آپ کی برانڈ اسٹیبلشمنٹ کے لیے. کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل برانڈ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، مختلف ملکوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان مختلف ممالک میں کمیونیکیٹ کریں گے تھرو ایڈورٹائزنگ فار ایگزامپل. اور وہ ایڈورٹائزنگ اس زبان میں ہونی چاہیے جو کہ اس ملک میں آسانی سے سمجھی جانے والی، بولی جانے والی زبان ہے. جیسے اگر کوئی جرمن پروڈکٹ ہے اور وہ پاکستان میں مارکیٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان میں اس کی برانڈ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اور وہیں سے جرمن ایڈورٹائزمنٹ لے کے پاکستان آ جائے گا اور اس کو میڈیا کے ذریعے رن کرنے کی کوشش کرے گا، تو آف کورس پاکستانیز کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. سملرلی اگر ہمارا یہاں پہ بڑا اچھا برانڈ اسٹیبلش ہے، اس کا بڑا اچھا اشتہار ہے، اور اس کو ایسے ہی لے کے ہم جرمنی چلے جائیں گے تو وہاں کوئی نہیں سمجھ سکے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کا لیبل، آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی جو پیکیجنگ ہے، اس کے اندر بھی جو رائٹنگ ہے، لیبل پہ جو رائٹنگ ہے، انگریڈینٹس، کانٹینٹس جو لکھے ہوئے ہیں وہ اس زبان میں ہونے چاہیے جو کہ اس اسپیسیفک ملک میں بولی اور سمجھی جانے والی عام زبان ہو. یہ کیے بغیر نہ تو ہم اپنے لیبلز اور پیکیجنگ کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکیں گے کسٹمر کے ساتھ، اور نہ ہی اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اپنے برانڈ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اس کے بعد جو ایک اور بہت اہم حصہ ہے برانڈ اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ہے اس ملک سے متعلقہ سوشل سٹرکچر اور سوشل کلاسز کو سمجھنا. کیا ملک میں ایک ہی سوشل کلاس ہے؟ زیادہ تر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز میں یا تو مڈل کلاس ہے اور ایک اپر ایج ہے، دیٹس اٹ. جو لوور کلاس ہمیں کم ملتی ہے. تو یہ جاننا کہ لوگ کیسے ڈیوائیڈڈ ہیں کلاسز میں، اور ان کا کلاس ڈفرینسز کیا ہیں، اور کیا ان کی اپریسیشن وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں شفٹ ہونا، یا دوسری کلاس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا. یہ بھی ضروری ہے جب ہم اپنی برانڈ اسٹیبلشمنٹ پالیسی ڈیوائز کرتے ہیں.